جی بالکل ماشاءاللہ، آپ کی گفتگو ہم سنتے رہتے ہیں مجالس میں مختلف جگہوں پہ، جس میں آپ مرجعیت کے حوالے سے، ایران کے حوالے سے جو کھل کے آپ بیان کرتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا وجہ ہے؟ جس طرح کچھ افراد ہیں، نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے اللہ یاری جیسے افراد ہیں، وہ ایک تو تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں مسلمانوں کے اندر، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں آغا سستانی کا فتویٰ ہے کہ مقدسات اہل سنت کی توہین حرام ہے، اور رہبر معظم انقلاب حضرت آیت اللہ سید علی خامنہ ای بھی اس چیز کو حرام سمجھتے ہیں۔ تو ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جو مسلمانوں کو وحدت کی دعوت دیتے ہیں، اور دوسری طرف اللہ یاری جیسے افراد ہیں جو مراجع کی بھی توہین کرتے ہیں، یہاں تک کہ شہید حسن نصر اللہ، شہید قاسم سلیمانی جیسے شہداء کی بھی یہ لوگ توہین کرتے ہیں۔ تو یہ کسی خاص ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ اس سے پتہ تو یہی چلتا ہے کہ وہ کسی خاص ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے، کسی قوم کے دل میں جگہ بنانے کے لیے پہلے خود کو ان کے جیسا ظاہر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ صحیح۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ لارنس آف عربیہ ایک بہت بڑا نام ہے۔ یہ عرب میں ایک بہت بڑا عالم بن کر یعنی ابھرا، اور کئی سالوں تک اس نے جو ہے حجاز میں امامت کی، اور مسلمان اس کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، اور اس کی عربی اتنی فصیح و بلیغ تھی کہ سارے عرب کے بڑے بڑے شیوخ علماء بھی اس کے گرویدہ ہو چکے تھے۔ مگر ایک تقریباً 20 سالوں کے بعد جو ہے، 20 یا 25 سال وہ حجاز میں رہنے کے بعد، اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ میں تو ایک یعنی مغرب کا بھیجا ہوا میں ایک جاسوس تھا، اور صرف مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کے لیے، اور عرب اور عجم کے جو جذبات ہیں اس کو بھڑکانے کے لیے میں جاسوس بن کر آیا تھا۔ تو ظاہر بات ہے کہ ایسے لوگ جاسوس ہی ہوتے ہیں، اور جب ظاہر بات ہے جب یہ لوگ جاسوس ہوتے ہیں تو یہ ان پڑھ لوگ نہیں ہوتے، یہ جاہل لوگ نہیں ہوتے۔ جاہلوں کو اور ان پڑھ لوگوں کو جاسوس نہیں بنایا جاتا۔ ظاہر بات ہے کہ جب اتنا پیسہ انویسٹ کیا جائے گا کسی جاسوس کے پیچھے، اور اس کو یعنی کہ اس کے پالنے کا، اس کے ساری چیزوں کا، اس کے تمام عیش و عشرت کا جب انتظام کیا جائے گا، تو ظاہر بات ہے اس کے اندر کوئی کوالٹی تو ہوگی۔ یہ صحیح۔ یعنی ایسا ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ لوگ بالکل کوالٹی لیس ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی کوالٹی ہوتی ہے، اور اسی بنا پر جو ہے ان کو رقم دیا جاتا ہے، اور ان کو جو ہے سارا سپورٹ کیا جاتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ شیعوں میں بھی آج کچھ ایسے ہی لوگ آئے ہیں۔ آنے کے بعد پہلی بات تو وہ شیعت کا دفاع کرتے ہیں، یعنی اپنے پلیٹ فارم سے شیعت کا دفاع کرتے ہیں وہ، اور یعنی جو ہمارے مخالف جو علماء جو ہوتے ہیں، جو شیعت کے مخالف ہیں اور یا مخالف فرقے کے ہیں، ان سے یہ بحث کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں، اور ان کو جو ہے دلیلوں سے اگر قائل نہیں بھی کر پاتے تو زیر ضرور کر دیتے ہیں انہی کی کتابوں کے ذریعہ۔ تو پھر شیعوں کو بھی بڑا اچھا لگتا ہے کہ بھائی یہ تو ہمارا اتنا بڑا ہیرو ہے، بھائی یہ تو مخالف علماء کو بالکل زیر کر دیتا ہے مناظرے میں۔ تو اس طرح دلوں میں جگہ بن جاتی ہے، لوگ ایسے لوگوں کو پھر اپنا ہیرو ماننے لگتے ہیں، اور پھر جب وہ اپنے ہدف میں کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو تشیع کا ہیرو بنا بنا کر پیش کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر وہ اپنے ایجنڈے پر بھی کام کرتے ہیں۔ مثلا اگر مہینے میں اگر 25 دن یا 27 28 دن وہ اگر سنی علماء سے مناظرہ کرتے ہیں، تو اس کے بعد 2 دن جو ہے وہ مرجعیت کے خلاف بھی شو چلا لیتے ہیں، بالکل۔ اور آیت اللہ ثانی اور آیت اللہ خامنائی جیسے بڑے جو نام ہیں شیعت کے، بڑے جو مینارے ہیں، پھر ان پر جب یہ انگلی انگوش نمائی کرتے ہیں تو کوئی آ، ظاہر بات ہے کہ سارا طبقہ ان کی باتوں میں نہیں آتا۔ ایک بہت بڑی آبادی ہے جو ان کے چال میں، ان کے سازش میں نہیں پھنستی، مگر جو بولے بالے اور سادہ لوگ ہوتے ہیں، صحیح۔ جن کا یعنی کتابی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یا جن کے اندر سوچ اور فکر کی بہت زیادہ صلاحیت نہیں ہوتی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہمارا ہیرو ہے اور یہ تو ہمارا اپنا بندہ ہے، اور جب یہ ایسی باتیں کر رہا ہے تو کچھ نہ کچھ تو معاملات ہیں۔ اور شیطان، دیکھیے شیطان جو ہے دلوں میں جب وہ کام کرنا چاہتا ہے، وسوسے پیدا کرنا چاہتا ہے، تو وہ شک کی بیج ڈال دیتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے مرجعیت کے خلاف جو ہے ایک وہ شک کی بیج پیدا ہو جاتی ہے دل میں، جو آگے چل کر جو ہے پھر وہ ابویت کی شکل اختیار کرتی ہے، یا ملنگیت کی شکل اختیار کرتی ہے، یا نصیریت کی شکل اختیار کرتی ہے، اور حقیقی جو تشیع ہے اور جو تشیع کے نظریات ہیں اس سے جو ہے منحرف ہو جاتا ہے۔